اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک رحمۃ للعالمین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستوں اور مسلمان بھائی، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آپ بھائیوں کے سامنے چند باتیں کی گئی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ درس دے کے جا رہا ہے، یہ ایک سبق دے کے جا رہا ہے کہ ہماری نسبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی ہونی چاہیے۔ اور نسبت ایسی چیز ہے جس سے انسان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نسبت کا رشتہ جو ہے والدین کے رشتے کی طرح جوڑ دیا ہے۔ جس طرح بیٹا جو ہے والد کے نسب سے جو ہے جانا پہچانا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے پہچانے جاتے۔ ہمارا کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی قبیلہ، کوئی وقار، کوئی عزت، کوئی طاقت اس وقت تک شمار نہیں ہوتی جب تک کہ ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو۔ جب ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بن گئی تو ہمارا سارا قبیلہ، خاندان، طاقت، شہرت، علم، ہر چیز جو ہے کارآمد بن جاتی ہے۔ دنیا کے اندر کائنات کو اللہ رب العزت نے سجایا ہے اور سجا کر پھر جو ہے نسبت کے ساتھ جوڑ دیا۔ جس کی نسبت جس کے ساتھ مل گئی اس کا بڑا مقام اور مرتبہ بلند ہو گیا۔ غار ثور جو ہے ایک غار ہے اور ایک پہاڑ ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ذکر نہ کرتے، اللہ کے رسول وہاں نہ بیٹھتے تو غار ثور کا کوئی تذکرہ نہ ہوتا۔ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات نہ ٹھہرتے تو اس کا کوئی نسبت کی نہ ہونے کی وجہ سے تذکرہ نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے مدینہ پہلے یثرب تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے کر آتے ہیں تو مدینہ طیبہ بن جاتا ہے۔ مدینہ کی ہر گلی، ہر کوچہ، ہر جگہ بڑی زیب و زینت والی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مدینے کے ساتھ ہے۔ گویا کہ مدینے کو نسبت کی وجہ سے جو ہے بڑا مقام اور مرتبہ ملا۔
اسی طریقے سے ہم جس چیز کی طرف نظر دوڑائیں گے وہ چیز ہمیں اس وقت جو ہے بلند اور بالا نظر آتی ہے جب اس کی نسبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کے اندر ورق لگے ہوئے وہ عام ورق ہے، لیکن جب قرآن مجید کے ساتھ جڑ گئے ان کے اوپر جو ہے قرآن مجید لکھا گیا، اب نسبت کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہو گیا۔ قرآن مجید کے اوپر جو جلدان کپڑے کا ہوتا ہے وہ عام کپڑا ہے، لیکن جب وہ کپڑا کٹ کر جلدان قرآن بن جاتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت جو ہے قرآن کے ساتھ جڑ گئی۔ جو بندہ قرآن مجید کو اٹھائے گا وہ سب سے پہلے جو ہے اس جلدان کو چومی دے گا۔ کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں جو اپنے عام کپڑوں کو چومی دے، اپنے لبوں سے لگائے، سینے سے لگائے، آنکھوں کے اوپر آنکھوں کو لگائے، پھر جو ہے اسے جو ہے کھولے۔ لیکن جب نسبت قرآن کے ساتھ بن گئی تو اب وہ بندہ قرآن مجید کو اٹھاتا ہے، اٹھانے سے پہلے کپڑے کو چومی دیتا ہے، پھر آنکھوں سے لگاتا ہے، پھر سینے سے لگا کر قرآن مجید کو کھول کر پڑھتا ہے، کیونکہ نسبت قرآن مجید کے ساتھ بن گئی۔ اور جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی وہ بلند بالا اور مقام اور مرتبے والا ہے، چاہے اس کی نظر انسانوں کی نگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ کچھ بھی نہ ہو۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم کوئی معمولی انسان ہے، یا اللہ نے ہمیں جو ہے انسان پیدا کیا ہے، نہیں، ہم انسان تو انسان ہے، لیکن جب ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی تو اب ہمارا مقام اور مرتبہ بلند ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے نسبت کی وجہ سے۔ سارے کافر لوگ مسلمان ہو جائے، ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے تو ان کا مقام اور مرتبہ بھی بلند ہو جائے گا، اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت نہیں ہے اس کا نہ دنیا کے اندر کوئی مقام اور مرتبہ ہے نہ آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر مال کا آ جانا، دولت کا آ جانا، گاڑیوں کا آ جانا، اور جو ہے دنیا کی عیش و عشرت کی چیزوں کا آ جانا یہ کامیابی نہیں، بلکہ چپ چاپ بیٹھ جاؤ، بیان سنو، آگے آ جاؤ، سارے بچے ادھر بیٹھو، کوئی بھی شور شرابہ نہیں کرے مسجد کے اندر۔ جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے لگ جاتی ہے اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نسبت کی وجہ سے جو ہے ان کے چرچے بلند کیے۔ ایک عام مسلمان جو یہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میرے بھائی دوستو یہ بہت برا الفاظ ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟
جب اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن اس نے اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانا ہی۔ اگر یہ اپنا مقام اور مرتبہ پہچان لیتا تو ایسی بات نہ کرتا ہو۔ ایک بار ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں غریب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں جو ہے سورۃ الفاتحہ آتی ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آتی ہے مجھے۔ کہا کہ تو غریب نہیں ہے، بلکہ تو جو ہے بہت بڑے مقام اور مرتبے تک فائز ہے، کیونکہ تجھے اللہ کا کلام آتا ہے۔ غریب تو وہ ہے جس کو اللہ کا قرآن نہیں آتا، جس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، جس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں، وہ غریب ہے۔ اور وہ غریب نہیں ہے جس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ہیں۔ اگر کامیابی دنیا کے مال اور دولت کے اندر ہوتی تو فرعون سب سے بڑا کامیاب انسان کہلاتا۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس بہت بڑی سلطنت تھی۔ نمرود بہت بڑا جو ہے کامیاب انسان کہلاتا، اس کے بعد پوری زمین کی بادشاہت تھی۔ شداد بہت بڑا کامیاب انسان کہلاتا، اس نے دنیا کے اندر جو ہے عیش و عشرت کی جگہ بنائی تھی۔ لیکن دنیا کی چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی نہیں رکھی ہے، کامیابی جو ہے دین اسلام کے اندر رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر رکھی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا ہے وہی بڑے مقام اور مرتبے والا ہے۔ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہے وہ بہت بڑے مقام اور مرتبے کے اوپر ہے۔ ابو بکر، پہلے ابو بکر تھا، جب رسول اللہ کے ساتھ نسبت بنی تو صدیق اکبر بن گئے۔ عمر تھا، جب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت بنی تو فاروق اعظم بن گیا۔ عثمان تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت بن گئی تو ذی النورین ذی الہجرتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حیادار انسانوں کا لقب دیا۔ علی المرتضیٰ جو ہے علی المرتضیٰ تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت بن گئی تو حیدر کرار بن گئے۔ اللہ رب العزت نے دین میں جڑنے کے ساتھ، دین کے ساتھ ملنے کے ساتھ جو ہے بڑا مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی تو ہمیں اللہ رب العزت نے بہت بڑے مقام اور مرتبے کے اوپر فائز کیا ہے۔ اس مقام اور مرتبے کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنے اس مقام اور مرتبے کو پہچانا، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، سب کچھ لٹا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کے اوپر لٹایا۔ پھر اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ مقام اور مرتبہ کیا عطا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی۔ آج کوئی بندہ جو ہے، جس کی عام بندہ کوئی جو ہے تعریف کرے، وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا نام جو ہے وزیر اعظم نے لیا ہے، صدر نے لیا ہے، یا کسی بڑے عالم دین نے میرا نام جو ہے بڑے مجمع کے اندر پکارا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن
وہ کتنے خوش نصیب انسان ہیں جن کا تذکرہ خود خدا نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود کہا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے۔ کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان کی دلوں کے اوپر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کی دلوں کا امتحان لے لیا ہے۔ اگر ہمارا بچہ مدرسے کے اندر، اسکول کے اندر جو ہے امتحان دے کر پہلے نمبر پہ آتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ جو جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، جماعت بنانے کے بعد اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ میری محنت، میری کمائی، میرا سب کچھ میرے صحابہ ہے، ان صحابہ کا آپ امتحان لے لیں۔ استاد کی تعریف اس وقت ہوتی ہے جب ان کے شاگرد جو ہے کامیاب نکلتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے کہا کہ میرے شاگردوں کا امتحان لے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کی دلوں کا امتحان لے لیا۔ کس کے ساتھ لیا ہے؟ للتقوی، پرہیزگاری کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں اتنی پرہیزگاری تھی کہ ان کا امتحان اللہ رب العزت نے دلوں کا لیا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو ہے مشک آئی، خوشبو آئی تقسیم کرنے کے لیے، تو ان کی بیوی نے خواہش کی کہ میں تقسیم کر لیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، کہا کہ نہیں، تم نہیں تقسیم کرو گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خوشبو ہے اس کا سونگھنا ہی اس کو فائدہ دیتا ہے۔ تم جب تقسیم کرو گی تمہارے ہاتھوں کو لگے گا اور تم اسے جو ہے سونگھو گی۔ میرا جی نہیں چاہتا، میرا دل نہیں چاہتا کہ تم اسے جو ہے تقسیم کرو اور اس کی خوشبو ہو۔ یہ تقوی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی رسول ہیں، لیکن تقوی کے معاملے میں بہت اعلیٰ ہے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو اس وقت جو ان کا وظیفہ مقرر ہوا تو اس میں میٹھا جو ہے نہیں بن سکتا تھا۔ ان کی بیوی نے خواہش کی کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم میٹھا کھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری تو اتنی تنخواہ نہیں ہے جس سے جو ہے میٹھا بنا کر کھایا جائے۔ تو ان کی بیوی نے خود کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم جو ہے اپنی تنخواہ میں سے تھوڑے سے پیسے جو ہر مہینے رکھیں گے، اور بعد میں جو ہے جو اکٹھے ہو جائیں گے پیسے تو پھر جو ہے ہم میٹھا بنا لیں گے۔ یعنی سارے کچھ عرصے تک انہوں نے پیسے جمع کیے، اور پھر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ ابو بکر اتنے پیسے جو ہے جمع ہوئے ہیں، لہذا میرا دل چاہتا ہے کہ اب میٹھا بنایا جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ اتنی میری تنخواہ زیادہ ہے، لہذا یہ پیسے بھی واپسی جمع کرو اور میٹھا بنا کر نہیں کھایا۔ میرے بھائی دوستو، اس لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کی تعریف کی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا کہ میں اللہ ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے۔ راضی ہونے کی وجہ ایک ہی تھی کہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ بلال جو ہے حبشے کا رہنے والا، رنگ کا کالا ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت بن جاتی ہے تو سیدنا بلال، سردار بلال،
جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وہاں آزان دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں جنت میں چلنے کی آواز سنائی دی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جنت میں کون چل رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول سے کہ آپ کا خادم بلال ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے واپسی آئے، بلال سے پوچھا کہ بلال تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ تم زمین کے اوپر چلتے ہو، تمہاری چلنے کی آواز جو ہے جنت کے اندر سنائی دیتی ہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ میرے پاس تو اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے، لیکن ایک ہی عمل ہے کہ میں جو ہے جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فوراً وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا، یعنی اپنے جسم کو پاک رکھتا ہوں، اس لیے اللہ رب العزت نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی مقام اور مرتبہ عطا فرمائے۔ سنتوں کے اوپر چلنے میں بھی ہی کامیابی ہے۔ انسان جب جو ہے سنت کے اوپر چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، تو وہی انسان جو ہے کامیاب ہوتا ہے، وہی انسان کامران ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، سنتوں میں بہت برکت ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ ہم جو ہے اس دور کے اندر جو ہے بڑے ماڈرن دور کے اندر بڑی بڑی جو ہے خواہش رکھتے، لیکن وہ لوگ بھی سکون اور راحت سے اگر دیکھتے ہیں تو وہ سنت کے اندر دیکھتے ہیں۔ کھانا تو پیٹ بھر جاتا ہے کھانے سے، لیکن جو سنت کے مطابق کھایا جاتا ہے اس کے اندر پیٹ بھی بھرنا ہے اور ثواب بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ سونا تو انسان ایسے ہی لیٹ جاتا ہے، نیند تو آ جاتی ہے، لیکن جو سنت کے مطابق سوتا ہے تو اس سونے کے اندر عبادت بھی بن جاتی ہے اور زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے، اور مر گیا تو شہادت بھی ملے گی۔ میرے بھائی دوستو، اس لیے جو ہے ہم سنتوں کو اپنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا عمل کرنے کو